بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قوم پرستی اور لسانیت انسان کے سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ 10 رمضان المبارک کا دن بہت سے لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتا ہے، کیونکہ عماد الدین محمد بن قاسم رحمہ اللہ 12,000 سپاہیوں کا لشکر لے کر سندھ روانہ ہوئے اور 10 رمضان المبارک 92 ہجری بمطابق 711 عیسوی کو دیبل پر 1,00,000 لشکر کے مقابلے میں حملہ آور ہوئے، جو راجہ داہر کا دارالخلافہ، ہندوؤں کا ایک مذہبی مرکز اور ناقابل تسخیر شہر تصور کیا جاتا تھا۔ چونکہ محمد بن قاسم کی فتح سے سندھ میں اسلام کی اشاعت اور فروغ کا آغاز ہوا اور ہزاروں غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اسی لیے سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہتے ہیں اور 10 رمضان المبارک یوم باب الاسلام کے نام سے منایا جاتا ہے۔ بات صرف اتنی سی تھی، مگر یہاں اب قوم پرست لبرلز کو یہ تکلیف ہے کہ محمد بن قاسم چونکہ عرب سے تھے، اس لیے وہ ہمارے قومی ہیرو نہیں ہو سکتے، اور انہی لوگوں نے آج کل ارطغرل غازی کے خلاف بھی باقاعدہ ایک محاذ بنا رکھا ہے کہ وہ ترکوں کے ہیرو ہیں، ہمارے نہیں، اس لیے ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور گزشتہ 2 دنوں سے انہوں نے راجہ داہر شہید کے نام سے ٹویٹر پر ٹرینڈ بنا کر گند مچا رکھا ہے۔ یہ ابو جہل اور راجہ داہر کی اولاد اگر عرب میں ہوتی تو یہ ابو جہل کو ہی ہیرو قرار دے دیتے، جبکہ ان لوگوں کی منافقت اور دوغلا پن یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ راجہ داہر کو رہنما اس لیے قرار دیتے ہیں کہ وہ مقامی تھا اور محمد بن قاسم ان کے مطابق باہر سے آئے تھے، لیکن جب بات افغانستان کی جائے تو افغانستان کے مقامی رہنما یعنی ملا عمر اور حکمت یار یہ کبھی ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیشہ ان کے خلاف تنقید ہی کریں گے۔ کیا آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ راجہ داہر کون تھا؟ راجہ داہر قطعاً ایسا شخص نہیں تھا جس کے ساتھ کوئی مہذب اور شریف آدمی اپنی نسبت جوڑ سکے۔ اس کا اپنی بہن سے شادی کرنا تو بہت مشہور اور معروف بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی وہ کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جس کے وجود پر سندھ کو فخر ہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ راجہ داہر کون تھا۔ سندھ کا ایک بادشاہ تھا راجہ سہسی۔ یہ بدھ مذہب کا پیروکار ہونے کے ساتھ ایک شریف انسان تھا، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، اور اس کی قسمت کی خرابی یوں ہوئی کہ ایک آدمی اس کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ راجہ سہسی کا ایک وزیر دیوان رام تھا، جو کہ بہت لائق اور شریف وزیر تھا۔ اس وزیر کے پاس ایک بار ایک نوجوان آیا اور اس نے اس وزیر کو اپنی قابلیت سے خاصا متاثر کیا۔ اس کا نام چچ تھا۔ یہ چچ خاصا ذہین اور موقع شناس آدمی تھا۔ ایک بار بادشاہ نے وزیر دیوان رام کو طلب کیا تو وہ اس لیے جا نہ سکا کہ اس کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ اس نے اپنی جگہ نوجوان چچ کو بھجوا دیا۔ یہ چچ کا جانا نہ تھا بلکہ بادشاہ کی موت تھی جو اسے بلا رہی تھی۔ جب چچ بادشاہ کے پاس پہنچا تو رانی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اس ہوس پرست رانی کو نوجوان چچ اتنا اچھا لگا کہ ان کے درمیان تعلقات قائم ہو گئے، اور اس کے بعد وہی ہوا جو ایسی کہانیوں میں ہوتا ہے۔ چچ اور رانی نے مل کر بادشاہ کو فارغ کر دیا، اور بادشاہ کی موت کے بعد دونوں نے باقاعدہ شادی کر لی۔ یہ شادی اس وقت کے مذہب کے مطابق مکمل حرام تھی، کیونکہ برہمن مذہب میں بیوہ سے شادی حرام ہے، اور شادی بھی وہ جس کے پیچھے اعتماد کا خون اور قتل تھا۔ بہرحال اس گندگی کے نتیجے میں ایک گندگی راجہ داہر نام کی پیدا ہوئی، اور اسی دوران چچ نے اپنی سلطنت اچھی خاصی وسیع کر لی تھی۔ راجہ داہر کی اس رانی سے شادی کے بعد 2 بیٹے ہوئے۔ بڑے بیٹے کا نام جے سینا تھا، جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام راجہ داہر تھا۔ جبکہ ناظرین کرام، میں یہ بتاتی چلوں، چچ نے رانی سے شادی کرنے کے بعد ایک جاٹ خاتون سے بھی شادی کی، جس سے اس کی ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کی پیدائش پر نجومیوں نے خبر دی کہ اس کا خاوند تمام سندھ کا بادشاہ ہوگا۔ خیر، یہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن جب لڑکی جوان ہوئی تو اس کا ایک رشتہ آیا۔ یہ بھاٹیا کا قلعہ دار راجہ سوہن تھا، جس نے جے سینا سے اس کی بہن بائی رانی سے شادی کی خواہش کی۔ جے سینا نے یہ رشتہ منظور کر لیا اور راجہ داہر کو پیغام بھیجا کہ بہن کو رخصت کرنے کا انتظام کیا جائے، کیونکہ بہن اس وقت پائے تخت میں راجہ داہر کے ساتھ تھی۔ شادی کا جب ذائچہ نکلوایا گیا تو وہی بات پھر سامنے آئی۔ اس پر راجہ داہر کو اپنی سلطنت کی فکر لگ گئی، اور اس نے یہ خیال کیا کہ شاید اس کی اپنی سلطنت چھن جائے گی۔ اپنے نجومی کے مشورے پہ اس نے خود ہی آگے بڑھ کر اپنی بہن سے شادی کر لی۔ جب اس کے بھائی جے سینا کو یہ خبر ہوئی تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی، اور وہ راجہ داہر پر حملہ آور ہو گیا۔ لیکن راجہ داہر کی رسی ابھی اللہ نے دراز کر رکھی تھی، اور جے سینا ابھی دیبر کے باہر محاصرہ کر کے ہی بیٹھا تھا کہ چیچک کا شکار ہو گیا اور مر گیا۔ راجہ داہر کی خوش قسمتی تھی کہ کہاں قلعہ بند ہو کے بیٹھا تھا اور کہاں بھائی کی بھی سلطنت اسے مل گئی۔ اب وہ بلا شرکت غیرت تمام سندھ اور پنجاب کا حکمران تھا، جس میں بہت سے علاقے راجستھان کے بھی آتے تھے۔ پہل تو بہن سے شادی پر بہت شدید رد عمل آیا، لیکن آخر لوگ خاموش ہو گئے۔
اور کچھ عرصے بعد سری لنکا سے عرب کو جانے والے جہاز پر راجہ داہر کے بندوں نے حملہ کیا اور مسلمان خواتین کو اغوا کر لیا۔ اس کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح محمد بن قاسم یہاں آئے اور انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ مختصراً میں نے اس خاندان کے تمام کرتوت آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور یہ کوئی شاہی خاندان نہیں تھا بلکہ صرف 2 نسلوں تک چلنے والا ایک جھوٹا شاہی خاندان تھا، اور اس طرح وہ اپنے باپ کا بیٹا بھی ہوا اور داماد بھی، وہ خود کا بہنوئی بھی ہوا اور سالہ بھی، اور اسی طرح وہ اپنے بچے کا باپ بھی ہوا اور ماموں بھی، اور اس کی بیوی اس کے بچے کی ماں بھی ہوتی اور پھپھو بھی۔ 2 سے 3 ہزار عرب خانہ بدوش جنہوں نے 3 بر اعظموں پر حکومت کی۔ ان پر اس طرح کی گھٹیا باتیں برصغیر کے وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی غلامی کی۔ ناظرین اکرام، اس کے علاوہ راجہ داہر ایک متعصب ہندو اور برہمن زادہ تھا۔ اس نے بدھ مت کے پیروکاروں پر بے پناہ مظالم ڈھائے اور تلوار کے زور پر ان کو مٹانے کی پالیسی پر عمل کیا۔ ان مظلوموں میں جاٹ اور لوبان قومیں بھی شامل تھیں جن کو راجہ داہر کے باپ چچ نے ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ان پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ اصلی کی بجائے نقلی تلوار اپنے پاس رکھیں، قیمتی کپڑے، ریشم، مخمل اور شال کا استعمال نہ کریں، گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کریں اور ننگے سر اور ننگے پیر رہیں، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنا کتا ساتھ رکھیں۔ راجہ داہر نے بھی ان پابندیوں کو قائم رکھا، اور جب محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوئے تو تب ان سندھ کے مظلوم طبقوں نے چھپ کر مسلمانوں کے لیے دعائیں کی اور ان کی مدد کی۔ راجہ داہر کے پرستاروں نے جہاں محمد بن قاسم کے ہاتھوں اس کی ذلت ناک شکست کا دن یوم سوگ کے طور پر منایا، وہاں بعض ملحدین اور قوم پرستوں نے یہ شرلی بھی چھوڑی کہ راجہ داہر نے اپنی حکومت میں سادات کو پناہ دی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے ذریعے اس پر حملہ کروایا۔ اور اس کے بعد بنو امیہ کے بغض میں گرفتار کچھ لوگ راجہ داہر کے قصیدے گا رہے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس بے سروپا بیان سے خاندان رسالت کی کتنی توہین ہوتی ہے کہ وہ سادات جو دینی حمیت میں اپنی مثال آپ تھے، ایک ایسے غلیظ ہندو حکمران کے دسترخوان سے ٹکڑے چن رہے تھے جس نے اپنی حقیقی بہن سے شادی کر رکھی تھی۔ استغفر اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت کوئی گمنام لوگ نہیں تھے کہ ان کا کوئی فرد یا افراد مدینے سے نہیں بلکہ عرب سے نکل کر ہندوستان چلے جائیں اور تاریخی روایات میں یا اسلامی کتب میں ان کا کوئی ذکر ہی نہ ملے، اور جس سرزمین پہ جا کر آباد ہوئے ہیں وہاں کی لٹریچر، تاریخ اور روایات میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں۔ اور اب 1350 سال بعد ان ملحدین پر ہی وہی نازل ہوئی ہے کہ راجہ داہر تو اہل بیت کا محسن تھا۔ ناظرین کرام، فتح سندھ کا واقعہ 93 ہجری یعنی واقعہ کربلا کے 37 سال بعد پیش آیا۔ سادات میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے جو کہ کربلا میں بیمار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے تب زندہ تھے۔ آپ نے سندھ کی فتح کے 2 سال بعد شہادت پائی۔ ان کے بیٹے امام محمد الباقر، زید، عبداللہ، علی الاصغر، عمر الاشرف اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ، حسن المثنیٰ، محمد الاصغر موجود تھے، اور یہ کل سادات تھے جو اس فتح سندھ کے وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ اب راجہ داہر کے پیروکار یہ بتائیں کہ ان کے علاوہ روئے زمین پر اور کون سے سید تھے جو راجہ داہر کے دسترخوان کے نوالے توڑ رہے تھے؟ ان کذاب جال سازوں کو خاندان نبوت کی عزت پر ہاتھ ڈالتے اور جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ مگر ناظرین کرام، حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ بھمبور کا وہ تاریخی مقام جہاں سے محمد بن قاسم آئے تھے، وہاں صرف ایک بورڈ ہے جس پر ایک لائن میں کچھ عرب حملہ آوروں کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ وہاں کوئی علامت نہیں کہ جس سے پتہ چل سکے کہ یہاں سے محمد بن قاسم آئے تھے، جبکہ محمد بن قاسم کی مسجد اور تاریخی نشانیاں ایک بورڈ تک سے محروم ہیں، نیشنل ہائی وے پر ایک نشان تک نہیں، اور ایسا اس لیے ہے کہ جی ایم سید کے وارثوں اور رسول بخش پلیجو کے شاگردوں نے کالج یونیورسٹیوں سے ہزاروں زہریلے متعصب قوم پرست بیوروکریٹس، صحافی اور ماہرین تعلیم پیدا کیے جنہوں نے سندھ کا نصاب بدلا، ذہن بدلے، اور اب سندھ کی پڑھی لکھی نئی نسل کی ایک قابل ذکر تعداد یا تو خدا بیزار ہے یا قوم پرست۔ بہرحال اگر ان لوگوں کو راجہ داہر اتنا ہی پسند ہے تو اس کی طرح اپنے بہنوں سے شادی کر کے راجہ داہر کے حمایتی ہونے کا پورا ثبوت دیں۔ ایک خالی ٹرینڈ چلانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور شہید کا لفظ تو وہ ٹائٹل ہے جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اعزازی طور پر منتخب کیا ہے۔ یہ ایسے گندے انڈوں کے لیے کوئی اور لفظ منتخب کر لیں اور ہمارے اس حق پر ڈاکہ نہ مارے۔ بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ راجہ داہر کے لیے بے چے کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ یہ بہن والی گالی راجہ داہر کے غلیظ کردار کی وجہ سے ہی وجود میں آئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ہی بھانجے بھاجیوں کا سگا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ سگا ماموں بھی تھا۔ ایک ظالم جابر حکمران جس کے ناپاک ہاتھوں سے اس کی اپنی سگی بہن کی عزت نہ بچی، اس کے لیے سندھ کی باقی بہنوں کی عزت کی کیا اہمیت ہوگی؟
اور آخری بات یہ کہ ناظرین کرام، اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لکیر کے فقیر مت بنے، لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ شکریہ۔